تو بڑھاپے کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ دین کی باتوں کو، دین کے مسائل کو، علم کو اتنا زیادہ حاصل نہیں کر سکتی جتنا زیادہ علم حاصل کر سکتی ہے نوعمر لڑکی۔ جس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے وہ علم کو زیادہ حاصل کر سکتی ہے، وہ دین کی باتوں کو زیادہ یاد کر سکتی ہے، زیادہ امت تک پہنچا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، تو جب شادی ہوئی اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کے قریب تھی، اور یہ شادی آپ نے خود کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عائشہ کی تصویر دے کر بھیجا کہ جبرائیل جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تصویر دکھا دو کہ اس کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں، اور اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر کے اندر ہیں، دین صحابہ کرام کو پہنچا رہے ہیں، گھر کی زندگی صحابیات کو سکھلا رہے ہیں۔ تو جو دوسری ازواج مطہرات ہیں وہ تو تھوڑے عرصے کے بعد فوت ہو جائیں گی، وہ تو وفات پا جائیں گی، اس لیے کہ ساری ازواج مطہرات بڑھاپے کے اندر ہیں۔ تو ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی، ایک ایسی معلمہ کی ضرورت تھی کہ جو نوعمر ہو، جو کم عمر کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم حاصل کر لے، زیادہ مسائل کو یاد کر لے، زیادہ احادیث کو یاد کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد جو آدھی صدی تک امت کو دین پہنچاتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ یہ نوعمر 9 سال کی لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئے، تو یہ نوعمر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھے گی، دین سیکھے گی، دین کا مسائل سیکھے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اماں عائشہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی، تو 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ جو نوجوان لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جتنا انہوں نے سیکھا، دوسری بوڑھی ازواج مطہرات اتنا دین نہیں سیکھ سکتی تھیں۔ اور پھر دوسری ازواج مطہرات تو تھوڑے عمر کے اندر ہی، تھوڑے وقت کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں، پردہ فرما گئیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً آدھی صدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آدھی صدی تک زندہ رہیں، اور ان کی عمر 66 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ تو آدھی صدی تک زندہ رہ کر امت کو دین پہنچایا ہے۔ اور صحابہ کرام کو اس قدر دین کی پیاس تھی کہ جس کو کسی فقیہ کی ضرورت پڑتی کہ ہمیں کوئی ایسی فقیہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مسائل بتلائے، تو صحابہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در پہ تشریف لے آتے۔ اگر کسی کو کسی محدثہ کی ضرورت ہوتی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گھر کی زندگی بتلائے، تو صحابہ اماں عائشہ صدیقہ کے در پہ آ جاتے۔ اور کسی کو کسی زاہدہ کی ضرورت ہوتی کہ جو حضور کے زہد، دنیا سے بے رغبتی ہمیں بتلا دے، تو صحابہ پھر اماں عائشہ صدیقہ کے در پہ آ جاتے۔ کسی کو جس شعبے کے اندر بھی مسائل کی ضرورت پڑتی تو ایک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں جو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 50 سال تک، آدھی صدی کے قریب وہ زندہ رہیں اور امت کو دین سکھلاتے رہے۔ یہ اس میں حکمت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کم عمر ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین، علم نبوت حاصل کر کے آدھی صدی تک صحابہ کرام کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ کس کا انتخاب کیا جائے، کس لڑکی کا اس انتخاب کیا جائے، کس کی بیٹی کا انتخاب کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام پر نظر دوڑائی کہ کس کی بیٹی کا انتخاب کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان میں سے کون ہے اس بات کا حقدار، کون ہے اس منصب کا حقدار، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس منصب کا حقدار وہی ہے کہ جو حرم پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم تشدد ہو رہا تھا، یہ کہہ کر کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حضور کو چھڑا دیا اور خود حضور کی جگہ اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے پر والدہ نے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا تو فرمایا کہ اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو منتخب کیا کہ یہ کام کا حقدار یہ ہے، اس کام کا حقدار یہ ہے، اور جب دیکھا کہ اس کام کا حقدار کون ہے تو اللہ نے اس ہستی کا انتخاب کیا جس کو حضور ہجرت کی رات ساتھ لے کر گئے تھے، اس ہستی کا انتخاب کیا جو 3 راتیں غار کے اندر، اندھیرے کے اندر، کال کوٹھڑی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، اور سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ پر حضور کی حفاظت کے لیے اپنی ایڑی رکھ کر اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کا انتخاب کیا کہ جو مدینہ منورہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں بھی وہاں بھی اپنا مال قربان کیا، جس نے صحابہ کرام کے بڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، مجھے دوسری چیز یہ پسند ہے میرا سارا مال آپ پر قربان ہو جائے، مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ تو جب وہ اس درجے کا انسان تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا انتخاب کیا اس کام کے لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا انتخاب کیا کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تھوڑی عمر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں گی اور حضور سے دین سیکھ کر حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آدھی صدی تک امت کو دین پہنچاتی رہیں گی۔ تو امید ہے کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی کہ جو انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر جو گستاخی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جہاں پر اور کافروں نے اعتراض کیے، گستاخیاں کی، وہاں پر ایک یہ اعتراض بھی کیا، ان کو کیا پتا کہ دین کی مصلحتیں کیا ہیں، ان کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شرم و حیا والے ہیں۔ وہ سید الانبیاء کو بھی اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں جو کہ مغرب کے تاثر زدہ ہیں، جو کہ مغرب کی فحاشی اریانی والی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تو عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین